بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کا آج ہم 10واں سبق کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ گرامر میں فعل ماضی اور مضارع اور کچھ نکات تعلیم، لرننگ ٹپس۔ پھر سے ہم کہہ دیں خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اس کو مسلسل دیکھ رہے ہوں، الحمدللہ اب تک کی کلاسوں میں ہم نے تقریباً 107 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 24,000 بار آتے ہیں، اور اس سبق سے بھی ہم 24 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 2000 بار آتے ہیں۔ ہر سبق الحمدللہ سووں ہزاروں بار آنے والے الفاظ کا ہے، اور یہ وہیں سے ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں۔ کرنا اتنا ہی ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور پھر تھوڑی سی گرامر میں ہم تقریباً 50 الفاظ سیکھ رہے ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 20,000 بار آئے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے ہم نے سیکھا تھا پچھلے سبق میں فعل فعلو فعلدا فعلتم فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون، افعلو میں کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں کا ہے وہ، یہاں کا نہیں ہے۔ عذتو یہاں پہ ہوگا فعلتو، یہ اعوذ افعلو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اتنا لمبا چوڑا ترجمہ جو اردو میں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ افعلو میں کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ فلق یعنی صبح، فلق یعنی صبح، فلق یعنی صبح، برب الفلق صبح کے رب کی۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق رب الفلق کی پناہ میں یعنی صبح کے رب کی پناہ میں۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر، شر سے، من کا مطلب سے، اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے، من کا مطلب سے، من شر، شر سے۔ ما خلقا، ما کا مطلب جو، خلقا اس نے پیدا کیا، ما کا مطلب جو، خلقا اس نے پیدا کیا، جو اس نے پیدا کیا یعنی جو چیزیں اس نے پیدا کی اس کے شر سے۔ اس نے شر پیدا کیا اس کے شر سے نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے یعنی مخلوق کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فائدے کے لیے تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا انسانوں کو عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، لیکن ان انسانوں سے کبھی آپ کو شر پہنچتا ہے، اس شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق میں ساری مخلوق آ گئی، ایک اللہ دوسری مخلوق، بچا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد 3 شرور کا خاص ذکر کیا گیا ہے، ومن شر ومن شر ومن شر ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد، ومن شر ومن شر ومن شر، وا یعنی اور، من سے، ومن شر اور شر سے، ومن شر غاسق ومن شر النفاثات ومن شر حاسد۔ یہ 3 شرور ہے، اذا اذا بھی ہے اس کے اندر، یہ 3 شرور تو معلوم ہو گیا آپ پہلا کون سا شر ہے۔ اور ہم نے کہا من شر ما خلق میں سارے شرور آ گئے، اب 3 شرور کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ومن شر غاسق، غاسق یعنی اندھیرا، اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے یا جب وہ گہرا ہوتا جائے، when it becomes intense۔ دیکھیے رات جب گہری ہوتی جاتی ہے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں اور شر کی چیزیں، تو ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی ان شرور سے، اور یہ رات ہر رات آتی ہے، یہ چیز ہر رات آتی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات، اور شر سے النفاثات یعنی پھونکے مارنے والیاں، یا بعض کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک النفوس النفاثات ہے، یعنی پھونکے مارنے والے نفس یعنی جادوگروں سے۔
مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ خود آواز اس کی پھونک والی ہے. نفاثات، اس میں کتنی پھونک ہے نا، اس طرح یاد رکھیے آپ. نفاثات، پھونکے مارنے، بلوئنگ. اوکے، پھونکے مارنے والیاں، جیسے مسلمہ مسلمات، نفاثہ نفاثات، رائٹ. پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. کاہے میں؟ فی العقد. فی العقد گرہوں میں یا گیٹھیوں میں، گانٹھوں میں، ناٹس میں. ہم کہتے ہیں شادی کا عقد، عقد نکاح. عقد نپشل ناٹ ہے، شادی کی گرہ ہے، عقد. اوکے، عقدہ سنگولر ہے، عقد پلورل ہے. گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگروں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسد، جب وہ حسد کرے. ہم نے اس سے پہلے رول دیکھا، حسدہ کا مطلب حسد کیا، جاء کا مطلب آیا، وقبہ کا مطلب چھا گیا. لیکن اس سے پہلے اذا آئے تو وہ حالیہ مستقبل مضارع بن جاتا ہے، یا حالیہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. جب وہ چھا جائے، جب وہ حسد کرے. اب ہم کچھ اہم الفاظ دیکھتے ہیں جس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. اور من کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے دیکھا تھا، جو یا کون. اوکے، اب ہم دیکھ رہے ہیں من تو ہم کو یاد ہے سے. اعوذ باللہ من الشیطان، من یعنی سے، شیطان سے. من اور ما، کیونکہ من شر ما خلق آیا یہاں پہ ما، اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبر کے 2 سوال یاد رکھیے. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، کون ہے تیرا رب. اور دوسرا سوال ما دینک، کیا ہے تیرا دین. ما یعنی کیا، ما یعنی کیا. ویسے من کو ہم نے کہا بہترین یاد رکھنے کے لیے ذریعہ، آپ انگلش کا ہو یاد رکھیں اگر آپ کو انگلش آتی ہے. ہو آر یو، آپ کون ہیں. شروع میں ہو آئے تو مطلب کیا ہوگا؟ کون. I am the one who met you yesterday، میں وہ ہوں جو کل آپ سے ملا تھا. ہو بیچ میں آئے تو جو ہے. من ربک، کون ہے تیرا رب. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن کو سیکھے. تعلم، سیکھے قرآن کو، وعلمہ، اور سکھائے اس کو. من بیچ میں آئے جو، شروع میں آئے کون، بیچ میں آئے جو. ما کا ترجمہ انگریزی کا لفظ لیجئے واٹ. What are you doing؟ آپ کیا کر رہے ہیں. I am doing what you asked me to do، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا. اگر what شروع میں آئے تو کیا ہوگا؟ What are you doing؟ بیچ میں آئے I am doing what you asked me to do، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا. تو what شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. عربک میں ما ایسا ہی ہے، شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. اور اس تسلسل کو یاد رکھیے، بہت دلچسپ. من شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. ما شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. کیفا شروع میں آئے تو کیسے، بیچ میں آئے تو جیسے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بہرحال آگے سیکھیں گے آپ. ایک اور ما کا معنی ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے نہیں. بائی دا وے ما جو ہے قرآن کریم میں 2000 سے زیادہ بار آتا ہے. 2000 بہت قیمتی ہے. ہم کہتے ہیں سعودی عرب میں آپ کو کام چلانے کی عربک چاہیے تو فی مافی میں کام چل جائے گا. اوکے، یا عرب ورلڈ میں فی مافی، فی یعنی ان دیر ہے اس میں، مافی اس میں نہیں ہے. فی اپنی جگہ، ما یعنی نہیں، ما یعنی نہیں. تو ایک معنی اس طرح یاد رکھ لیجئے، فی مافی، فی ہے معافی نہیں ہے. ما ایک معنی ہے نہیں، اور دوسرا معنی ہے واٹ. واٹ شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. اردو میں ہم کہتے ہیں ماتحت، جو آپ کے تحت ہو، نیچے ہو، اسسٹنٹ ہو، ماتحت. ٹھیک ہے، یعنی ما یعنی جو. اب ہم آتے ہیں سورہ فلق کو اپنی زندگی میں لانے کی کچھ بات کرنے کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے پناہ لے لی ہم نے. اس میں 3 شرور کا خاص طور پہ ذکر ہوا، اندھیرا،
जादूगर और हासिद। अंधेरा, जादूगर, हासिद, तीनों में क्या ख़ास रिलेशन है एक पहलू से? आपने सोचा कभी ये तीनों का क्यों जिक्र हुआ है ख़ास? एक पहलू तीनों में कॉमन ये है कि तीनों जब काम होते हैं इंसान को पता नहीं चलता। रात सो रहे हैं आप, अंधेरे में क्या हो रहा है अतराफ से कुछ नहीं मालूम, अल्लाह ताला ही बचा सकता है। जादू, आपको नहीं मालूम कौन जादू कर रहा है। हसद, सामने बैठा हुआ होगा हासिद, आपको नहीं मालूम कि हसद में जल रहा है, अल्लाह ताला ही पनाह दे सकता है इसकी। इसको अपनी ज़िंदगी में लाना है तो इसका बेहतरीन तरीक़ा वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, सलाम फेरने के बाद तीनों कुल पढ़ा करते थे और फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ा करते थे। हम में से कौन है जो महफूज रहना नहीं चाहता या अपने बच्चों को महफूज रखना नहीं चाहता? यह इंतहाई बेवकूफ़ी होगी, नादानी होगी। मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ कि अगर हम भूल जाएं इस बेहतरीन हिफाजत के फार्मूले को, सुबह हो ख़ासकर फजर के बाद 3 बार के दिन शुरू हो रहा है, मगरिब के बाद 3 बार के रात शुरू हो रही है, गोया आपने पहले स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की लेयर ले ली, फिर जो है दिन में ज़रा प्रोटेक्शन ख़त्म होता रहता है तो ज़ोहर में एक लेयर मार दी, उसको फिर से पढ़ लिया आपने, फिर असर में एक कर दिया आपने, फिर मगरिब के बाद इशा एक बार, उसके बाद तो सोना है, फिर फजर है। बहरहाल यानी इस बेहतरीन फार्मूले को अपनाइए ताकि हम सब शर से बचें। और कौन है हम में से जो इससे बचना नहीं चाहता? इसमें शर और माँ 2 अहम अल्फाज हैं जो कुरान करीम में बहुत आए हैं। मैं हमारे कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आपको इसकी प्रैक्टिस कराएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्ब अल फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि अन्नफ़्फ़ाथात फ़िल उक़द व मिन शर्रि अन्नफ़्फ़ाथात फ़िल उक़द व मिन शर्रि अन्नफ़्फ़ाथात फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जज़ाकुमुल्लाह खैर। क़ारी साहब हम आगे चलते हैं ग्रामर की तरफ इंशाअल्लाह। नाज़रीन याद रखिए ग्रामर जब हम करेंगे तो TPI के ज़रिए, टोटल फिज़िकल इंटरैक्शन, यानी आप सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहे हैं, लेकिन अब आप सोचिए भी, दूसरी तरफ ज़हन मत रखिए, बोलिए भी और बताइए भी ताकि आप जल्द से जल्द सीखें। हमने इससे पहले फ़िअल माज़ी और फ़िअल मुज़ारे सीखा, ठीक है, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतू फ़अलना। फिर ये भी सीखा यफ़अलु यफ़अलू तफ़अलू तफ़अलून अफ़अलू नफ़अलू। इस क्लास में हम सिर्फ इसका रिपीटिशन कराएंगे ताकि दोनों मजबूत हो जाएं। मैं हमारे साथी रज़ा अहमद ख़ान से गुजारिश करता हूँ कि वो आपको इसकी प्रैक्टिस कराएं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ग्रामर की प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
پہلے جو اشارے کریں گے ہم ماضی کے ساتھ یہ تو ہاتھ نیچے رکھیں گے اور اس کے بعد فعل مضارع ہوں گے جو اوپر کی طرف کریں گے. پہلے راؤنڈ میں عربی اور اردو ساتھ میں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, نفعلو ہم کرتے ہیں. ایک بار اور. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, نفعلو ہم کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ کی پریکٹس کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں میں عربی بولوں گا, آپ اس کا ترجمہ کیجئے. ناظرین آپ بھی پریکٹس کرتے رہیے. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو وہ کرتا ہے, سیدھے ہاتھ کی انگلی سیدھی طرف اور اوپر کی طرف. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. ایک بار اور. فعلا اس نے کیا, نیچے کا جو ہے ماضی ہے, اس نے کیا. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. ٹھیک ہے. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی میں پریکٹس کریں گے, ذہنوں پر زور ڈالیے. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. ایک بار اور. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. ٹھیک ہے. چوتھے راؤنڈ کی پریکٹس کرتے ہیں. میں اشارے کروں گا, آپ عربی میں بتائیے. ایک بار اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میں اشارے کروں گا, آپ عربی میں بتائیے. ایک بار اور. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. اب رینڈملی میں چینج کروں گا, ذرا سوچ کر بتائیے کیا کر رہے ہیں. فعلتم فعلتم فعلنا افعلو. صحیح ہے. فالتو یفعلونا تفعلو نفعلو. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. ایک اور بات سیکھیے کہ جیسا ہم نے سیکھا قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو گئی. قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو چکی. تو یہ قد, یہ ماضی کے سامنے جب آتا ہے تو ہو چکا کے معنی دیتا ہے. قد فعلا وہ کر چکا. قد فعلو ترجمہ کیجئے. قد فعلو وہ کر چکے. قد فعلتا آپ کر چکے.
सब मिलके, قد فعلت एक्शन के साथ, قد فعلتم قد فعلت قد فعلنا हम सब कर चुके हैं. اور جہاں تک مضارع کا تعلق ہے, جب اس کے سامنے سوفا یا سا ہے تو جلد یا بہت جلد کا مفہوم آتا ہے, یعنی یہ مستقبل بن جاتا ہے. سوفا یعنی جلد. ترجمہ کیجئے, سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا, سوف یفعلو سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو سوف تفعلون سوف افعلو سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. اور سا یعنی بہت جلد, اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا ٹائم نہیں ہے. اوکے, ایسا یاد رکھیے, سا یعنی بہت جلد, اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا ٹائم نہیں ہے. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. ترجمہ کیجئے, سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا, عن قریب کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے. ستفعلون سأفعلو میں بہت جلد کروں گا. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے, اور انشاءاللہ جلدی سیکھیں گے قرآن کو. پھر سے میں دہرا دوں, قد فعلا قد فعلو قد فعلتا قد فعلتم قد فعلتو قد فعلنا. ادھر جو ہے قد لگتا ہے تاکید کے لیے, ہو چکا. اور یفعلو وہ کرتا ہے, کرے گا. کوئی اس کو اگر مستقبل بنانا ہے تو سوف لگا دیجئے, جلد کرے گا. سوف یفعلو سوف یفعلون سوف تفعلو سوف تفعلون سوف افعلو سوف نفعلو. اور بہت جلدی بتانا ہے تو سوف اتنا لمبا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جلد سے جلد بولیے. سیفعلو وہ جلد کرے گا, بہت جلد کرے گا, وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلو سیفعلون ستفعلو ستفعلون سنفعلو سنفعلو. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم نے بہت سے نکات سیکھے, ہمارے ذہن کی قابلیت بہت زیادہ ہے. اس میں یوز اٹ اور لوز اٹ, یعنی اگر ہم ذہن یوز نہیں کریں گے تو کھو دیں گے. اور اس میں بجلیاں چمکانا ہے, اس میں رائٹ برین کا استعمال کرنا ہے, بڑا سوچنا ہے, کلرفل سوچنا ہے, عقیدت سے پڑھنا ہے, پیار سے پڑھنا ہے, جذبات سے پڑھنا ہے. اسی طرح گہری سانس لینا ہے, یا اگر ہم سنیں گے, پڑھیں گے, کہیں گے, کریں گے تو 95% یاد ہوگا. اور محبت اور شوق کے ساتھ سیکھنا ہے ہم کو. لیکن آج بہت اہم راز میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, بہت اہم راز, اور لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں گے, یاد کریں گے, آپ بھول جائیں گے. اسی لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. یہ بھولنا اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. مثلا اگر کسی شخص کا کوئی قریب ترین عزیز مر جائے, اس کو اتنا شاک ہوگا, اگر وہ شاک مسلسل قائم رہے تو مر جائے گا وہ خود شوق سے. اگر کسی کو بہت بڑی خوشی ملی, وہ خوشی بھی بھولنا ہے اس کو, اگر وہ خوشی ویسے رہی تو بھی مر جائے گا. یہ ٹینشن ہے. بھولنا ایک نعمت ہے. اس پر بہت ریسرچ ہوئی کہ انسان کس رفتار سے بھولتا ہے. چونکہ ہم کو یاد کرنا ہے نا, ہم بھولتے بھی ہیں, تو ہم کو یہ بات یقینی بنانی ہے کہ ہم بھول نہ پائیں. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں, یہ 10 اور 10 اسکوائرز ہیں, 100 ہیں, 10 بائی 10, 10 بائی 10. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر آپ 70% بھول جائیں گے. رف ریسرچ ہے. اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد اس کا آموختہ کر لیں, ریوائز کر لیں, تو پھر 1 دن کے بعد آپ پھر 70 بھول جائیں گے. 1 دن کے بعد اگر آپ آموختہ کر لیں تو 1 ہفتے کے بعد آپ پھر 70 بھول جائیں گے. 1 ہفتے کے بعد پھر ریوائز کر لیں تو 1 مہینے تک یاد رہے گا. 1 مہینے کے بعد ریوائز کریں تو 6 مہینے یاد رہے گا. یعنی آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر 70 باتیں بہت فاسٹ بھول جائیں گے. 1 گھنٹے کے اندر ریوائز کر لیا آپ نے تو 1 دن تک یاد رہے گا. 1 دن کے اندر ریوائز کر لیا 1 ہفتے تک یاد رہے گا. 1 ہفتے کے اندر ریوائز کر لیا تو 1 مہینہ یاد رہے گا. 1 ہفتے مہینے کے بعد تو 6 مہینے یاد رہے گا. کتنا ریویژن کرنا ہے؟ 10 منٹ کا. ہر گھنٹے کے لیے 10 منٹ کا اوسطاً. مثلا اگر آپ آج آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ نے تعلیم کی ہو
سیکھا ہو یہ سبق، تو کل آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ دیکھا ہو تو کم از کم 5 منٹ کے لیے دہرانا ہے آپ کو. اگر آپ نہیں دہرائیں گے تو 70% بھول جائیں گے. یہ ہے دماغ کے اصولوں کا لحاظ کرنا. جیسے آج آپ نے آدھا گھنٹہ ایک باغ لگایا، محنت کی، اس میں کاڑیاں جھاڑ جھنکاڑ نکالے، کیاریاں بنائیں، پانی دیا، بیج لگائے، محنت کیا آپ نے آدھا گھنٹہ. کل 5 منٹ اس کو پانی دینا ہے. پانی نہیں دیں گے تو 70% بیج مر جائیں گے. تو آپ کا آموختے کا نظام کیسا ہو؟ 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد. یہ جنرل سسٹم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سادے سیدھے ہوم ورکس تجویز کریں، ایسے ہی آسان، جس میں یہ چیز بآسانی ہوتی رہے. ویسے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے روزانہ نماز میں بات کرتے ہیں، ریویژن ہے، بشرطے کہ آپ سمجھ کر پڑھیں اور کوشش کریں. یہ بہت آسان ہوم ورکس ہیں اور یہ سسٹم کو یاد رکھیے. آج جو کیا ہے آپ نے کل ریویژن کرنا ہے. ورنہ یہ مت کہیے کہ میرا دماغ کمزور ہے. نہیں، آپ کا دماغ اچھا ہے. غیر ضروری اپنے دماغ کو الزام دینے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی مت کہیے قرآن مشکل ہے یا عربی مشکل ہے. آپ نے مینٹیننس صحیح نہیں کیا لرننگ کا، تعلیم کا. اور یہ بھی مت کہیے ٹیچر اچھا نہیں ہے. اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.